اب وہ بانسری اندر روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بشناؤ ازن جو حکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت. وہ کہتی ہے میں اپنی جدائی کا رونا دھونا کس کو سناؤں, یہاں کوئی میری بات کو سمجھنے والا بھی نہیں ہے. سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق. میرا سینہ محبوب کے ہجر اور فراق کی وجہ سے شرح شرح ہے, پھٹ گیا ہے, مگر میں اپنے دل کے بھڑاس اور دل کا رونا جا کر کس کو بتاؤں. یہ بانسری روتی, یہ وہ بانسری ہے کہ جٹی حجرہ شاہ مقیم دی ایک نکی جی عرض کرے. یہ وہ جٹی روح کہہ رہی ہے. روح کہتی ہے کہ میں صدقہ دیواں پیر دا جو سر دا سائیں مرے, میرا وجود ختم ہو جائے پیر کا صدقہ دو. اور کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے. یہ کتی یہ انسان کی زبان ہے جو ہر وقت بولتی رہتی ہے, ہر وقت بولتی رہتی ہے. جب بندہ اشتراء پر اور دماغ سوزی سے جگر سوزی کی طرف آتا ہے تو اس کی بولی یہ ہوتی ہے, وہ کہتا ہے اب میرا بولنا بند ہو جائے, کلام کم ہو جائے, کسی سے بات نہ کروں. کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے, ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بنے. یہ کراڑ کی ہٹی یہ ہمارا دماغ ہے. کیا ہے؟ دماغ ہے, جہاں پر عقل کا دیا روشن ہے, عقل کا چراغ جل رہا ہے. عاشق کہتا ہے کہ میری زبان ختم ہو جائے, میرا وجود ختم ہو جائے, میری عقل ختم ہو جائے, میرا دماغ ختم ہو جائے, اور 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے. یہ گوانڈنے یہ ہمسائیاں, یہ عقل کی ہمسائیاں کون ہیں؟ یہ عقل کی ہمسائیاں ہمارے حواس خمسہ ظاہری ہیں. یہ ہماری دیکھنے کی قوت قوت باصرہ ہے, یہ ہماری سننے کی قوت قوت سامعہ ہے, یہ ہماری چکھنے کی قوت قوت ذائقہ ہے. یہ عقل کی ہمسائیاں ہیں, یہ ہماری سونگنے کی قوت قوت شامہ ہے, یہ ہماری چھونے کی قوت قوت لامسہ ہے. عقل کہتی ہے میں ختم ہو جاؤں, آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ میں کسی کو دیکھ نہ سکوں, کانوں سے بینا ہو جاؤں, بہری ہو جاؤں, کچھ سن نہ سکوں, میں کچھ محسوس نہ کر سکوں, کچھ دیکھ نہ سکوں, آنکھیں ختم ہو جائیں, نابینا ہو جاؤں. 5-7 مرن گوانڈنا رہندیاں نو تاپ چڑھے, حواس خمسہ ختم ہو جائیں جو 5 ہیں, اور رہندیاں نو وہ جو 5 حواس خمسہ باطنی وہ اس سے مشترک وہ بھی ختم ہو جائے, اس سے خیال بھی ختم ہو جائے, اس سے لاحمہ بھی ختم ہو جائے, اس سے حافظہ بھی ختم ہو جائے, اس سے متصرفہ بھی ختم ہو جائے. میری آنکھیں ختم ہو جائیں, دیکھ نہ سکوں, زبان بند ہو جائے, میں گونگا بہرا ہو جاؤں, کان سن نہ سکے, آنکھ دیکھ نہ سکے, زبان چکھ نہ سکے, ہاتھ چھو نہ سکے, ناک سونگھ نہ سکے, اور میری حصے مشترک بھی ختم ہو جائے کہ میں کچھ سمجھنے کے قابل نہ رہوں. میری عقل ختم ہو جائے, وجود ختم ہو جائے, دماغ ختم ہو جائے, میرا جسم مر جائے, بس راما ہو جان سنجیاں بچ مرزا یار پھرے, فقط محبوب کی بات باقی رہ جائے, فقط محبوب کی بات باقی رہ جائے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کا علاقہ اور تعلق نصیب ہوتا ہے بندے کو, اور روح اس عالم ناسوس سے نکل کر عالم ملکوت کی طرف سفر کرتی ہے, اسے عالم ملکوت کے انوار اور تجلیات عطا کی جاتی ہے. عالم ملکوت کے انوار لے کر روح اور بلند ہوتی ہے, اسے عالم ہاہوت کا علاقہ عطا کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تشبیہ اور تنزیہ کا فیض بندہ مومن کی روح کو عطا کیا جاتا ہے. بندہ چلتا زمین پر ہے, جب اس مقام پر آتا ہے تو نگاہ عرش پر ہوتی ہے. جب تنزیہ جب بندہ تشبیہ اور تنزیہ کا فیض پا کر عالم ملکوت کو نیچے چھوڑ دیتا ہے, عالم لاہوت کو نیچے چھوڑتا ہے اور بلند ہوتا ہے,
لاہوت اور عالم جبروت کا فیض عطا کیا جاتا ہے. جب بندہ اس مقام پر جاتا ہے اللہ رب العزت خود استقبال کرتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پا جانے والے نفس، تو دنیا میں جا کر دنیا سے بگاڑا ہو کر میرا ہو گیا تھا، آپ تیرا خدا تیرا استقبال کر رہا ہے. جب بندہ اس مقام پر جاتا ہے، جب بندہ اس مقام پر جاتا ہے تو ساری کائنات کے اختیار اور تصرف عطا کیا جاتا ہے. جدھر اس کی نگاہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس چیز کو زندہ کر دیتا ہے. وہ دل میں سوچتا ہو جاتا ہے. یہ کیفیات ہیں اولیاء اللہ کی، صالحین کی. یہ اہل قلب دل والے جو لوگ ہیں، خبر والے جو لوگ ہیں، جن کے بارے میں رب کہتا ہے لوگوں اگر میرے بارے میں جاننا ہے تو خبر والوں کے پاس جایا کرو. الرحمن فصل بہی خبیرہ، رحمت والے رب کی بات خبر والوں سے پوچھا کرو، علم والوں سے نہیں، خبر والوں سے پوچھا کرو. یہ میرے اپنے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ یہ میرے ہوتے ہیں. اور ان میرے خبر والوں کی نشانی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب خبر والوں کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا. اذا رؤوا ذکر اللہ، تم ان کو دیکھتے ہو خدا یاد آ جاتا. یہ نشانی ہے. اور یہ وہ خبر والے جسے امام مالک موطا ملا ہے کہ ایسے جو خبر والے لوگ ہیں جب بندہ ان کی میت اور سنگت میں آ کر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتجالسین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتبازلین فیہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے ایسے بندوں کی سنگت میں آ کر بیٹھتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں. ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں. واجبت محبتی للمتجالسین فیہ، جو میرے بندوں کا ہم جلیس ہو ان کی میت میں بیٹھے میں ان کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں. وللمتزاورین فیہ، جو میرے بندوں کی زیارت کی خاطر سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں. وللمتبازلین فیہ، اور جو میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا میں اپنے اوپر واجب کر لیتا ہوں. اب اندازہ کیجئے اس بندے کی قسمت کا جو صالحین کی سنگت میں بیٹھتا ہے تو رب کا محبوب ہو جاتا ہے. صرف سنگت میں بیٹھنے کی وجہ سے رب کا محبوب ہوتا. یہ اہل خبر ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی کہ لوگوں رب کی بات خبر والوں سے پوچھنا، تو ہماری امت کے اہل سنت کے کبیر کبار بڑے بڑے اجل ائمہ مجتہدین ہمارے اسلاف جب تکمیل کر لیتے علم کی تو علم سے فارغ ہونے کے بعد صوفیاء کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کرتے. یہ تاریخ ہے ہماری. حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق ہوئے. آج ساری دنیا ان کی پیروی کرتی. کیا ہم سارے لوگ حنفی نہیں ہیں؟ پیروی کی جاتی ہے ان کی. وہ مقتدا ہے، دنیا ان کی مقتدی ہے. وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو مجتہد مطلق، جو دنیا کو شریعت کے سمجھانے والے ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے احوال کو، حالات کو پڑھ کر دیکھیے. ان کا معمول تھا کہ جب بھی وقت ملتا وہ حضرت بہلول مجنو کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کرتے.